لیکن کچھ ایویڈنسز، کچھ چیزیں، حقائق آپ کو بھی پتہ ہے 9 مئی کے حوالے سے اور پھر اس سے پہلے کے، کیا واقعی ایون جو لانگ مارچ کی انہوں نے بات کی کہ وہ دھرنا ان کو رکوانے کے لیے تھا، اس دھرنے کے وقت تو آرمی چیف جنرل باجوہ تھے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے تمام جو عمران خان نے اٹیمپٹ کیے ہیں اس میں کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر کوئی نہ کوئی ہمدردی ان کے ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رہی ہے. آپ دیکھیں جو حمزہ کی گورنمنٹ کی ریموول تھی، چودھری پرویز الہی کا راتوں رات پلٹ جانا، یہ ساری باتیں کسی نہ کسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ نارمل نہیں تھا ان کا. انہوں نے کون سا کہیں اندر بیٹھ کے ہمارے ساتھ کچھ کیا تھا پرویز الہی صاحب نے؟ ساری دنیا کو پتہ تھا یہ ہم گئے ہوئے ہیں جی، اور 5-6 بندے ہم گئے ہوئے تھے، 10-15 بندے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کا اشارہ جنرل باجوہ کی طرف ہے. اس وقت پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے میرا اپنا خیال ہے واز پلینگ آل سائڈس اس وقت بھی، اور پھر اکتوبر میں بھی جو دھرنا لانگ مارچ آیا اس وقت بھی. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سب سے بڑی جو نشانی یہ ہے کہ نہیں جو کانسٹیٹیوشن کی نئی انٹرپریٹیشن ہو گئی، اس کے بعد اس کے نتیجے میں پھر حمزہ کو جانا پڑا جو ہے، اور یہ اس کے پیچھے جو ہے میرا خیال ہے کہ پوری کوشش کی گئی آسما کہ کسی نہ کسی طرح جو گورنمنٹ آئی ہوئی ہے یہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ رہے، اور اس کی باغ ڈور جو ہے وہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ہاتھ میں رہے. یہ سارا جو جال اور یہ ساری جو کہانی جو ہے یہ بننی شروع ہوئی تھی اکتوبر 2022 میں، جب DGI کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جھگڑا شروع ہوا تھا. ٹارگٹ سب کا نومبر جو ہے 2022 تھا جس میں نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تھی. تو یہ 2021 میں اکتوبر میں یہ سلسلہ سٹارٹ ہو گیا جب ان کے اپنے اختلافات شروع ہوئے. کوئی اصولی اختلافات نہیں تھے، صرف یہ تھے کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ جی وہ اپنی مرضی کا بندہ اپوائنٹ کریں، اور جنرل فیض کو وہ اپوائنٹ کرنا چاہتے تھے، ان کو وہ پلیس کرنا چاہتے تھے بندہ. اس وقت جو سارا جھگڑا شروع ہوا اور اس کے بعد جو ہے پھر آہستہ آہستہ سو پھیلتا گیا اور ووٹ اینڈ نو کانفیڈنس کے اوپر آ کے جو ہے نا اس کا آغاز، جہاں سے آغاز ہوا اور انجام وہاں پہ ہوا. لیکن اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. حالانکہ اپیرنٹلی لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے خلاف تقریریں کر رہے تھے اور ان کے خلاف بات کر رہے تھے. جو ملاقات ہوئی ان کی علوی صاحب نے کرائی، 4 گھنٹے کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کی بھی کہانی ساری باہر آ گئی ہوئی ہے، کیا باتیں وہاں پہ ہوئیں. اور اس میں جو ہے تا حیات جو ہے ایکسٹینشن بھی آفر کی عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو کہ جی آپ ساری عمر جو ہے رہ لیں، مجھے اقتدار میں واپس لے. ایک بندہ ڈیسپریٹ ہے نا، انتہائی ڈیسپریٹ ہے. تو جنرل باجوہ کسی کو لانا چاہ رہے تھے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے، یا خود کی ایکسٹینشن اور کسی لمحے پہ مارشل لاء کی بھی پلاننگ تھی؟ دیکھیں یہ ایک ایسی سٹوری ہے کہ جو آخری نومبر کے جو دن تھے اپوائنٹمنٹ سے 12-15 دن پہلے تک، وہ میں بس یہ منسٹر آف ڈیفینس مجھے ان ساری لمحات میں سے گزرنا پڑا. تو پروفیشنلی ذرا آنیسٹی نہیں ہوگی کہ ڈس آنیسٹی ہوگی کہ میں اس کے کبھی نہ کبھی تو سامنے آئے گا، کبھی نہ کبھی ضرور بالکل ضرور آئے گا. لیکن یہ باتیں تو آئی ہیں کہ وہ مارشل لاء بھی لگانا چاہتے تھے ایک سٹیج کے اوپر، کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں لانگ مارچ کے اس میں. کیا یہ بات درست ہے؟ مجھے کسی سٹیج کے اوپر دیکھیں میں اس پہ کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا، بالکل قطعی طور پہ حتمی بات نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ جو جس طرح ڈار صاحب نے کل کہا ہے کہ جنرل عاصم کا راستہ روکنے اور اس کے بعد جو ہے جنرل عاصم کے خلاف جو ہے کوئی محاذ تیار کرنا فوج کے اندر، وہ بات درست ہے کہ فوج کے اندر ایک محاذ تیار کرنے کی اٹیمپٹ کی گئی. عمران خان صاحب نے وہ اٹیمپٹ کی. اب یہ خایا آصف صرف نہیں کہہ رہا، ان کا ایک قریبی ساتھی عثمان ڈار صاحب نے عثمان ڈار کہہ رہے ہیں.
سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، انہوں نے ایک اور بات کہی کہ ان کو اندر سے بھی سپورٹ حاصل تھی. میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بندے ضرور ان کے کانٹیکٹ میں ہوں گے. مجھے کو پتہ نہیں ہے، نہ مجھے کو حتمی اس کا علم ہے، لیکن جو ان کی بات جو ہے اس سے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کو ہلا شیری تھی، کوئی نہ کوئی نوڈ ضرور تھی کہ آپ یہ سچویشن کریٹ کریں اور یہ اس میں پاسبلٹی ہو سکتی ہے. کیونکہ پورا زور لگایا گیا. جنرل عاصم کو تو سب سے بڑی جو ان کے حق میں جو بات جاتی تھی کہ وہ انڈسپیوٹڈ نمبر 1 تھے. جو 5 کی گئی ہوئی تھی لسٹ جو گئی تھی اس میں انڈسپیوٹڈ، اس کو کوئی اس کے اوپر اعتراض کر ہی نہیں سکتا تھا. اگر کوئی اعتراض اٹھتے بھی تھے تو ان اعتراضات میں وزن ہی کوئی نہیں تھا، قطعی طور پہ کوئی وزن نہیں تھا. پتہ ہے کھبے سجے جڑا ہے یہ تو فلان ہے تو فلان. لیکن جب تک ایک بندہ ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہوا ہے، ڈی جی آئی ایم آئی رہا ہوا ہے، کور کمانڈر رہا ہوا ہے، سورٹ آف آنر لی ہوئی ہے، کبھی کوئی اعتراض جو ہے یہ مختلف کوارٹرز سے جو ہے آتے رہے. لیکن سچ کی جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے وہ فتح ہوئی اور میرٹ جو ہے وہ پرویل ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ پاسبل ہو تو یہ اس کو اسی طرح جو ہے نا آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جو ہے نا اس کو اسی ارینجمنٹ کو رکھنا چاہیے کہ یہ نمبر 1 پہ جو ہے وہ سینئر موسٹ آٹومیٹکلی بالکل جیسے عدلیہ میں ہے. بالکل